میچ ہے جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو مذاکرات کا دور ہے وہ چل رہا ہے اس وقت چلتا جا رہا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو پہلا ہفتہ ہے جنوری کا اس میں دوسرا دور ہونے والا مذاکرات کا اس میں پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دے دیا کہ مذاکرات کو مکمل کر لیں، آپ 1 مہینے کے اندر کر لیں۔ ہماری بات پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین جو ہے ان کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فائنلی ملاقات ہو گئی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بانی کی رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ ہے۔ اور اب بانی کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہے اور مقدمات ہیں معاف کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا جی وہ سب کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ جو 31 جنوری تک مذاکرات کو منطقی انجام تک اگر نہیں پہنچایا جاتا تو پھر دین تھنگز ول بی ڈفرنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کل بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئی ہے۔ 60 مزید لوگوں کو، جس میں حسان نیازی بھی شامل ہیں، ریپورٹڈلی جو کہ بھانجے ہیں خان صاحب کے، ان کو بھی، اور ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر بھی ان میں شامل ہیں، ان کو بھی سزا یہاں جاوید اکرم صاحب ان کو بھی دے دی گئی ہیں۔ اور اس معاملے میں ونس اگین آئی ایس پی آر نے زبارہ جی اس پہ ذرا تھوڑا سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگی رہنما اختیار ولی خان صاحب۔ جانتے ہیں کہ اب جو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 31 جنوری تک مکمل کریں یہ مذاکرات ہر صورت، تو اس پہ نون لیگ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اختیار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ ایک اور ہم کہیں گے شرط رکھ دی ہے پی ٹی آئی نے کہ 31 جنوری تک مکمل کریں ہی کریں مذاکرات ہر صورت، اس پہ آپ کا ٹیک سب سے پہلے؟ تھینک یو عائشہ یوسف، تھینک یو عمران حسن، بہت شکریہ۔ دیکھیں کوئی بھی مذاکرات جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ اس کے لیے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو آپ نے 2 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے اور ہماری یہ بات آپ نے ماننی ہے، ہماری فلاں بات آپ نے ماننی ہے۔ کہیں بھی دنیا کے مہذب معاشروں میں جب کبھی کوئی ڈائلاگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹی او آرز ہوتے ہیں اور ٹی او آرز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تھرو میڈیا جو ہے پریشر ڈیولپ کرو، بلڈ اپ کرو اور آپ گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھو اور ان کو بلیک میل کر کے آپ ان سے، حکومت سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لو۔ اگر آپ وہ باتیں لائیں گے جو سننے کے لائق ہوں، وہ ماننے کے لائق ہوں، تو مے بی اس پہ 48 آورز لگ جائیں، مے بی وہ 24 آورز میں مان لی جائیں۔ لیکن اگر آپ کوئی مسئلہ فیصہ غور اٹھا کے لائیں گے، الجبرے کے الجھے ہوئے سوالات اٹھا کر لائیں گے اور مسخ شدہ تاریخ کے قصے اٹھا کر آپ لائیں گے کہ اس کو سلجھا دو، تو اس پہ ٹائم پھر لگے گا۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات، میرے خیال میں انہوں نے بھی دیکھ لیے ہیں۔ اس سے پہلے جو 9 مئی کے واقعات پر تقریباً 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 60 لوگوں کو اور سزا سنا دی گئی ہے۔ دیکھیں جس پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا کوئی بھی نقطہ آپ اٹھا لیں تو اس کا سرا یا پیر وہ 9 مئی کے ساتھ لگتا ہوگا۔ اس کا کوئی ہیلا حوالہ بھی آپ دیکھیں تو اس کا رشتہ 9 مئی کے ساتھ نکلے گا یا 26 نومبر کے ساتھ نکلے گا۔ یہ جو باقی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر دیں، یہ وہ زیب داستاں ہے۔ جس طرح بڑا اچھا کیک کوئی کسی بیکری میں بناتا ہے، اس کے اوپر ٹاپنگ کر دیتے ہیں، یہ ٹاپنگز ہیں۔ تو اختیار صاحب ایک سوال میرا عائشہ، وہ سوال یہ ہے کہ جیسے اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے مطالبات لائیں جو ماننے کے قابل ہوں، اب انہوں نے یہی آپ سے منوانا ہے نا کہ ان کے لیڈر کو رہا کریں، ان کے لوگوں کو رہا کریں، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا واپس کریں۔ اب وہ اور آپ سے کیا کہیں؟ مطلب وہ شاپنگ پہ بھی آپ سے مشورہ نہیں لیں گے، وہ کوئی آپ سے پکنک سپاٹ بھی نہیں پہنچیں گے حکومت سے، وہ باتیں تو وہی کریں گے نا جو ان کے کنسرنز ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں وہ اپنے کنسرن سے ہی پیچھے ہٹ جائیں؟ حکومت یہ کہتی ہے۔ عمران دیکھیں، ایک ہوتے ہیں سیاسی معاملات۔ I believe I'm a democrat political struggling worker، میں کارکن آدمی ہوں، سیاسی جدوجہد پہ میں یقین کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹول، میرا اوزار اور میرا ہتھیار وہ نعرہ مستانہ ہوتا ہے، وہ میرا نظریہ ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آتے ہیں۔ 9 مئی کا ایک واقعہ نہیں ہے، 9 مئی جو ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس 9 مئی میں سینکڑوں وارداتیں ہیں، تقریباً 60 اور 25 85 لوگوں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ نہیں وہ درست بات ہے۔ میرا ایک چھوٹا قطع کلامی کی معذرت، ایک صرف اس میں نقطہ یہ ہے
کہ پھر حکومت کے خیال میں وہ کون سے مطالبات ہیں کہ پی ٹی آئی ان سے ہٹے, یہ کوئی مطالبات ماننے والے نہیں ہیں, جیسے مینڈیٹ کی بات ہے, چیف جسٹس کی تقرری اور خان صاحب کی رہائی ہے, اس کے علاوہ پھر کون سے مطالبات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ بھائی ان پہ بات کرواؤ, وہ کیا مطالبات؟ میں بتانے لگا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی قیدی, اگر اس میں پولیٹیکل کوئی قیدی ہیں تو ان کو چھوڑانے کے لیے یا ان کے لیے رعایت کے لیے یہ بالکل بات کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اڈیالہ جیل سے آپ اٹک جیل منتقل کر دیں, اس پہ سوچا جا سکتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لاہور منتقل کر دیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے جو لیجسلیشن کرنی ہے نیشنل اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے بارے میں, اس پہ ہم ان کنڈیشنز میں آپ کے ساتھ مل کے چلے جا سکتے ہیں, سفر کیا جا سکتا ہے. بٹ ود ون اسٹروک آف پین آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھول جائیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کی تمام وارداتوں کا, اور آپ اس کو بھلا دیجئے.